دبئی کی پرتیش ہوٹل صنعت آج ایک انوکھے اور نہایت گہرے دباؤ کا شکار ہے۔ وہاں وہ کمرے جو ایک وقت میں 400، 600 یا $800 فی رات کے حساب سے کرائے پر دیے جاتے تھے، آج ان کی قیمت آدھی سے بھی کم ہو چکی ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ قیمتوں میں اتنی بڑی کمی کے باوجود بھی یہ کمرے خالی پڑے ہیں۔ دبئی کے مشہور سیاحتی علاقوں میں ہوٹلوں میں قیام کی شرح 20% سے بھی نیچے گر چکی ہے، جس کا چند ماہ پہلے تک تصور بھی مشکل تھا۔ ایک وقت تھا جب ہر طرف رونق تھی، دنیا بھر سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے، مگر آج دبئی کا پورا نظام غیر معمولی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ اس تجزیاتی تحریر میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ دبئی کے سیاحت اور مہمان نوازی کے شعبے میں کون سی تبدیلیاں آئی ہیں، بڑے پیمانے پر بکنگ منسوخ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، پام جمیرہ جیسی مشہور جگہ کس طرح مسائل کی زد میں آئی، اور اس خطرناک علاقائی سیاسی بحران نے دبئی کی ساکھ اور عالمی تصور کو کس حد تک نقصان پہنچایا ہے۔ کئی دہائیوں تک دبئی کی ہوٹل صنعت دنیا کی کامیاب ترین صنعتوں میں شمار ہوتی رہی۔ پام جمیرہ کے ساحلی تفریحی مراکز شہر کے مرکزی علاقے میں قائم بلند و بالا ہوٹل اور جمیرہ کے ساحل پر موجود 5 ستارہ رہائشی مراکز مصروف موسم میں ہمیشہ مکمل طور پر بھرے رہتے تھے۔ یہ شہر حقیقتاً یورپ، ایشیا اور شمالی امریکہ سمیت دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس کامیابی کی بنیاد ایک سوچے سمجھے تصور پر رکھی گئی تھی، جہاں دولت، عیش و عشرت اور استحکام کو نمایاں کیا گیا۔ کرایوں میں معمولی کمی بھی دیکھنے میں نہیں آتی تھی، اور سیاحت دبئی کی معیشت کا سب سے اہم ستون بن چکی تھی۔ لیکن آج صورتحال مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ پورا نظام شدید دباؤ میں ہے۔ بکنگ ایک منسوخ لہر پوری صنعت کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ فضائی سفر متاثر ہو چکا ہے، جبکہ مشرقی وسطی میں بڑھتے ہوئے تنازع نے دبئی کو دنیا کی نظروں میں ایک نئی اور غیر متوقع وجہ توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ ماہرین اب یہ سوال نہیں کر رہے کہ دبئی سنبھل جائے گا یا نہیں، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بحالی میں کتنا وقت درکار ہوگا۔ دبئی کے پرتعیش ہوٹل اچانک خالی ہو گئے ہیں، اور یہ واقعی حیرت انگیز صورتحال ہے۔ دبئی کی پرتعیش ہوٹل منڈی کئی برسوں تک دنیا کی مضبوط ترین منڈیوں میں شمار ہوتی رہی۔ اس شہر نے اپنی سیاحتی حکمت عملی خاص طور پر اعلیٰ درجے کے بین الاقوامی مسافروں کو مدنظر رکھ کر تیار کی تھی۔ ساحلی تفریحی، بلند و بالا ہوٹل اور خصوصی مہمان نوازی کی سہولتوں پر اربوں کی سرمایہ کاری کی گئی۔ پام جمیرہ اس وژن کی ایک عالمی علامت بن گیا۔ یہ مصنوعی جزیرہ جو خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا کہ دنیا کے سب سے پرتعیش اور شاندار ہوٹل یہاں قائم کیے جائیں۔ ایک طویل عرصے تک یہ منصوبہ انتہائی کامیاب رہا۔ مصروف موسم میں کمرے کئی ماہ پہلے مکمل طور پر بک ہو جاتے تھے۔ ایک عام رات کسی پرتعیش تفریحی مرکز میں قیام کی قیمت $400 سے بھی زیادہ ہوتی تھی، جبکہ خصوصی رہائشی کمروں کا کرایہ $800 سے $1000 تک پہنچ جاتا تھا۔ لیکن یہ سفر اچانک رک گیا۔ حالات یکایک بدل گئے۔ مشرقی وسطی میں تنازع شدت اختیار کرنے کے بعد خلیجی ممالک کی طرف سفر کرنے والوں کی تعداد تقریباً ایک ہی رات میں نمایاں طور پر کم ہو گئی۔ سیاحتی اداروں نے بڑے پیمانے پر بکنگ منسوخ ہونے کی اطلاعات دینا شروع کر دیں۔ آن لائن بکنگ کی ویب گاہوں پر قیمتوں میں غیر معمولی کمی دیکھی جانے لگی۔ جن ہوٹلوں نے ہمیشہ محدود دستیابی کی بنیاد پر زیادہ قیمت وصول کی تھی، انہیں اب ایک بالکل مختلف مسئلے کا سامنا تھا، اور وہ تھا بڑی تعداد میں خالی پڑے ہوئے کمرے۔ پام جمیرہ کے والڈورف اسٹوریا میں کمروں کے کرائے بحران سے پہلے کی قیمتوں کے مقابلے میں نمایاں حد تک کم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح پارک ریسکرسکن ہوٹل نے بھی اپنی رات بھر کے قیام کی قیمتیں ان سطحوں تک گرا دی ہیں جو دبئی کی مہمان نوازی کی صنعت میں پہلے سے کبھی کم ہی دیکھی گئی تھیں۔ یہ معمولی موسمی رعایتیں نہیں، بلکہ انتہائی بڑی قیمتوں میں کمی ہے، جس کا مقصد اس مانگ کو دوبارہ پیدا کرنا ہے جو تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اتنی بڑی رعایتوں کے باوجود بنیادی مسئلہ وہی ہے۔ علاقائی بے یقینی سے پریشان سیاح اب دبئی آنے کے بجائے دوسری منزلوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ ایک ایسی صنعت جو مسلسل آنے والے بین الاقوامی مسافروں پر انحصار کرتی تھی،
اس اچانک تبدیلی نے اسے شدید مالی دباؤ میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہوٹلوں کی طلب میں یہ غیر معمولی کمی آہستہ آہستہ نہیں آئی، بلکہ یہ اچانک رونما ہوئی۔ جیسے ہی خطے میں تنازع شدت اختیار کرنے لگا، مسافروں نے پورے خلیجی خطے میں اپنی بکنگ منسوخ کرنا شروع کر دی۔ ان منسوخیوں کی بڑی تعداد یورپ اور ایشیا سے تھی، جو دبئی کی سیاحت کے دو سب سے اہم ذرائع سمجھے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی مسافر جو اپنی تعطیلات کئی ماہ پہلے منصوبہ بندی کے ساتھ طے کرتے ہیں، ان کے لیے استحکام اور تحفظ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جب خبروں میں خلیجی ممالک میں امریکی فوجی تنصیبہ ہونے لگا تو لوگوں کا تاثر فوراً بدل گیا۔ اگرچہ دبئی خود زیادہ تر معمول کے مطابق چلتا رہا، لیکن پورے خطے کی صورتحال نے بے یقینی پیدا کر دی۔ فضائی حدود سے متعلق انتباہات، حفاظتی ہدایات، میزائل حملوں اور جوابی کارروائیوں کی مسلسل خبریں، ان سب نے دنیا بھر کے مسافروں کی سوچ پر گہرا نفسیاتی اثر ڈالا۔ جن سیاحوں نے دبئی کو یورپ، ایشیا اور افریقہ کے درمیان ایک محفوظ اور پرسکون دروازہ سمجھ رکھا تھا، انہوں نے اچانک اپنے سفری منصوبوں پر دوبارہ غور کرنا شروع کر دیا۔ دبئی کی ہوٹل صنعت کے بکنگ نظام منسوخی کی درخواستوں سے بھر گئے، اجتماعی سیاحتی دورے مؤخر کر دی گئے، کاروباری سفر روک دیے گئے، اور پرتعیش تعطیلات گزارنے والے وہ مسافر جو حفاظتی خدشات کے معاملے میں سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، انہوں نے دوسری منزلوں کا رخ کر لیا۔ ہوٹل مالکان کے لیے اس تبدیلی کی رفتار خاص طور پر تشویش ناک تھی۔ وہ بکنگیں جو پہلے مستقل آمدنی فراہم کرتی تھیں، اچانک ختم ہو گئیں۔ بعض صورتوں میں پورے ہفتے کی بکنگ صرف چند دنوں میں مکمل طور پر منسوخ ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں شہر بھر کے ہوٹلوں میں قیام کی شرح میں شدید کمی واقع ہوئی۔ مہمانوں کی تعداد گھٹنے کے بعد ہوٹلوں کے پاس قیمتیں کم کرنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہا تاکہ کسی نہ کسی حد تک طلب کو دوبارہ پیدا کیا جا سکے۔ دبئی کی سیاحتی صنعت کے لیے موجودہ حالات عالمی وبا کے بعد سب سے بڑا بحران سمجھے جا رہے ہیں۔ عالمی وبا کے دوران دنیا بھر میں سفری پابندیوں نے بین الاقوامی سیاحت کو وقتی طور پر تقریباً مکمل طور پر روک دیا تھا۔ بعد ازاں دبئی نے دوسرے کئی ممالک سے پہلے اپنی سرگرمیاں بحال کیں اور خود کو ایک محفوظ سفری مرکز کے توڑتے ہوئے تیزی سے بحالی حاصل کی، لیکن موجودہ بحران اس سے بالکل مختلف نوعیت رکھتا ہے۔ اس مرتبہ مسئلہ صحت کا نہیں، بلکہ سیاست اور سلامتی سے جڑا ہوا ہے۔ دبئی میں کام کرنے والی بڑی بین الاقوامی ہوٹل کمپنیاں اس صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میریٹ انٹرنیشنل، اکور اور انٹرکانٹیننٹل ہوٹلز گروپ جیسی عالمی مہمان نوازی کی کمپنیاں شہر بھر میں متعدد ہوٹل چلاتی ہیں۔ یہ ادارے اپنے منافع کو برقرار رکھنے کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی، پہلے سے ہونے والی بکنگ اور مستحکم سفری رجحانات پر انحصار کرتے ہیں۔ جب ہوٹلوں میں قیام کی شرح 20% سے بھی نیچے گر جائے تو کاروبار کو منافع بخش میں چلانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ کمرے خالی رہتے ہیں، عملے کے اوقات کار کم کرنے پڑتے ہیں، جبکہ آمدنی ختم ہونے کے باوجود اخراجات بدستور جاری رہتے ہیں۔ ہوٹل اپنے سالانہ مالی اہداف پر دوبارہ نظر ثانی کر رہے ہیں۔ نئی سرمایہ کاری مؤخر کی جا رہی ہے، تزئین و آرائش کے متعدد منصوبے روک دیے گئے ہیں، اور انتظامیہ بحران سے نمٹنے کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ مندی آخر کتنے عرصے تک برقرار رہ سکتی ہے۔ دبئی کی پرتعیش شناخت کی سب سے نمایاں علامت پام جمیرہ ہے۔ یہ مصنوعی دولت، جدید انجینئرنگ اور غیر معمولی ترقی کی عالمی مثال سمجھا جاتا تھا۔ اس کے گرد قائم پرتعیش تفریحی مراکز، نجی ساحل اور عالمی معیار کی رہائش گاہیں دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ لیکن حالیہ دنوں میں عالمی ذرائع ابلاغ نے اس کی خوبصورت تصاویر کے بجائے ایک مختلف منظر دنیا کو دکھانا شروع کر دیا۔ خبروں میں کہ بادل، ہنگامی امدادی کارروائیاں اور حفاظتی اقدامات نمایاں ہونے لگے۔ فیئرمونٹ دی پام کے قریب ایک ڈرون دھماکے کے نتیجے میں چند افراد زخمی ہوئے اور ہوٹل کو مادی نقصان محدود تھا، لیکن اس واقعے کا علامتی اثر بہت بڑا ثابت ہوا۔ پام جمیرہ کو ہمیشہ ایک ایسی جگہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا جو علاقائی کشیدگی سے مکمل طور پر محفوظ ہے،
لیکن جب اسی مقام کا نام تنازع سے جڑی خبروں میں آنے لگا تو لوگوں کا تاثر یکسر تبدیل ہو گیا۔ سیاحت میں فیصلے اکثر حقیقت سے زیادہ عوامی تاثر کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی سیاحتی مقام جنگ یا تنازع سے متعلق خبروں کا حص کر لیتے ہیں۔ دبئی کی سیاحتی صنعت فضائی سفر سے گہرے طور پر وابستہ ہے۔ عالمی سیاحتی صنعت فضائی سفر سے گہرے طور پر وابستہ ہے۔ عالمی سیاحتی مرکز بننے میں اس کی سبت اس کا بین الاقوامی فضائی رابطہ تھا۔ مختلف فضائی کمپنیاں دبئی کو یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بڑے شہروں سے جوڑتی رہی ہیں۔ لیکن جب علاقائی تنازع فضائی حدود کو متاثر کرنے لگتا ہے تو پورا نظام تیزی سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کئی بڑی بین الاقوامی فضائی کمپنیوں نے خلیجی ممالک کی پروازیں عارضی طور پر معطل کر دیں یا ان میں نمایاں تبدیلیاں کیں۔ ان میں لوفتھانزا کے ایم، ایئر فرانس اور ایئر کینیڈا شامل تھیں۔ کم خرچ فضائی کمپنی وز ایئر نے بھی خطے کے متعدد راستوں پر اپنی پروازیں روک دیں۔ دبئی کی قومی فضائی کمپنی امارات نے بھی کچھ عرصے کے لیے اپنی پروازوں میں کمی کی، اگرچہ بعد میں حالات بہتر ہونے پر مرحلہ وار انہیں دوبارہ بحال کرنا شروع کر دیا۔ ہر معطل ہونے والی پرواز کا مطلب شہر میں آنے والے مسافروں کی تعداد میں کمی تھا، اور کم مسافروں کا مطلب کم ہوٹل بکنگ اور مجموعی طور پر سیاحتی سرگرمیوں میں نمایاں گراوٹ تھا۔ اس بحران کے اثرات صرف دبئی تک محدود نہیں رہے، بلکہ پورا مشرقی وسطی اس کے اثرات محسوس کر رہا ہے۔ سیاحت کے ماہرین کے مطابق پورے خطے میں آنے والے مہمانوں کی تعداد میں نمایاں کمی متوقع ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق 2026 کے دوران مشرقی وسطی میں آنے والے سیاحوں کی تعداد توقعات کے مقابلے میں تقریباً 2,30,00,000 سے 3,80,00,000 تک کم ہو سکتی ہے۔ اس کمی کے نتیجے میں سیاحتی شعبے کو 34 ارب سے 56 ارب ڈالر تک کے مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوحہ، ابوظہبی اور دبئی جیسے شہر خاص طور پر زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ بین الاقوامی سیاحت پر انحصار کرتا ہے۔ سیاحت صرف ہوٹلوں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ریستوران، خریداری کے مراکز، تفریحی مقامات، ٹیکسی خدمات اور نقل و حمل کا پورا نظام وابستہ ہوتا ہے۔ جب مہمانوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری معیشت میں پھیل جاتے ہیں۔ بحالی میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس وقت دبئی کی سیاحتی صنعت کا مستقبل ایک ایسے عنصر پر منحصر ہے جس پر نہ ہوٹلوں کا اختیار ہے اور نہ ہی فضائی کمپنیوں کا، اور وہ ہے علاقائی تنازع کا دورانیہ۔ اگر کشیدگی جلد ختم ہو جاتی ہے تو ممکن ہے کہ چند مہینوں میں سیاحت دوبارہ سنبھلنا شروع ہو جائے، لیکن اگر غیر یقینی صورتحال برقرار رہی تو دنیا بھر کے مسافروں کا اعتماد بحال ہونے میں خاصا وقت لگ سکتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سیاحت ہمیشہ علاقائی سیاسی خطرات سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ جنگیں ختم ہونے کے بعد بھی اکثر سیاحوں کو کسی مقام پر دوبارہ اعتماد کرنے میں کئی برس لگ جاتے ہیں۔ دبئی کے لیے اصل چیلنج عمارتوں یا بنیادی ڈھانچے کی بحالی نہیں ہے، کیونکہ شہر کے زیادہ تر ہوٹل، ہوائی اڈے اور سیاحتی مقامات آج بھی فعال ہیں۔ اصل مسئلہ دنیا بھر کے لوگوں کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ دبئی صرف ہوٹلوں کے کمرے فروخت نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ایک خواب اور ایک تصور فروخت کر رہا تھا۔ ایسا تصور کہ یہ شہر اپنے پورے خطے سے مختلف ہے، ایک ایسا شہر جہاں عیش و عشرت، استحکام اور تحفظ ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہی تصور لاکھوں سیاحوں اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کو اپنی طرف کھینچ لایا تھا، لیکن عوامی تاثر بہت تیزی سے بدل سکتا ہے۔ جنگیں صرف عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ لوگوں کے اعتماد کو بھی متزلزل کر دیتی ہیں، اور اعتماد کو دوبارہ قائم کرنا ہمیشہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ بلند و بالا عمارتیں اپنی جگہ موجود رہیں گی، ساحل بھی وہیں ہوں گے، اور ہوٹل دوبارہ اپنے دروازے کھول دیں گے، مگر اصل سوال یہی ہے کہ کیا دنیا ایک بار پھر اس وعدے پر یقین کرے گی جس نے دبئی کو عالمی شہرت دلائی تھی؟ دبئی کی مہمان نوازی کی صنعت کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل طرز زندگی اور شاہانہ تجربہ پیش کرنا تھا۔ جب کوئی سیاح $800 فی رات ادا کرتا تھا تو وہ صرف ایک کمرہ حاصل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ خود کو ایک ایسی دنیا کا حصہ سمجھتا تھا جہاں ہر سہولت اعلیٰ ترین معیار کے مطابق فراہم کی جاتی تھی۔
5 ستارہ ہوٹلوں میں ذاتی خدمتگار، قیمتی سنگے مرمر سے آراستہ غسل خانے اور عالمی معیار کے ریستوران صرف سہولتیں نہیں تھے، بلکہ وہ اس شان و شوکت کا حصہ تھے جس نے دبئی کو دنیا بھر میں منفرد شناخت دی۔ لیکن آج وہی وسیع و عریض استقبالیہ حال، جہاں کبھی مہمانوں کا ہجوم رہتا تھا، غیر معمولی خاموشی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ وہ ملازمین جو ہر آنے والے مہمان کا گرم جوشی سے استقبال کرنے کے لیے تربیت یافتہ تھے، اب خالی استقبالیہ میزوں کے پیچھے کھڑے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلا مہمان کب آئے گا۔ اخراجات کا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے، ایک پرتعیش ہوٹل کو چلانے کی لاگت چاہے مہمان موجود ہوں یا نہ ہوں تقریباً یکساں رہتی ہے۔ مرکزی ٹھنڈک کا نظام، وسیع تیرنے کے تالابوں کی دیکھ بھال، باغات کی آرائش اور حفاظتی عملے کی تنخواہیں ہر صورت ادا کرنا پڑتی ہیں۔ جب قیام کی شرح صرف 20% تک گر جائے تو کاروباری حساب کتاب مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ عام طور پر کسی بھی بڑے ہوٹل کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کم از کم 50 سے 60% تک کمروں کا آباد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے نیچے آتے ہی نقصان تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا براہ راست اثر ملازمین پر بھی پڑتا ہے۔ کام کے اوقات کم کیے جا رہے ہیں، اضافی ڈیوٹیاں ختم کر دی گئی ہیں، اور کئی اداروں نے نئی بھرتیوں کو غیر معینہ مدت تک روک دیا ہے۔ یہ صرف اخراجات میں کمی کی کوشش نہیں، بلکہ دبئی کی معیشت کے اس اہم شعبے پر دباؤ کی علامت ہے جس سے ہزاروں خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اس پوری صورتحال کے پیچھے سب سے بڑی طاقت عوامی تاثر اور انسانی نفسیات ہے۔ سیاحت کی دنیا میں حقیقت سے زیادہ اہمیت اس تصور کی ہوتی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں کسی مقام کے بارے میں قائم ہو جاتا ہے۔ کئی دہائیوں تک جب مشرق وسطیٰ کے کسی اور حصے میں کشیدگی پیدا ہوتی تھی تو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ دبئی کو اس تمام صورتحال سے الگ اور محفوظ مقام کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دبئی خطے کے دیگر مسائل سے محفوظ ہے۔ لیکن اس مرتبہ منظرنامہ مختلف تھا۔ جب ذرائع ابلاغ نے پام جمیرہ کے قریب ڈرون حملے اور ہنگامی امدادی کارروائیوں کی تصاویر نشر کیں تو اگرچہ مادی نقصان محدود تھا، لیکن ذہنی اور نفسیاتی اثر بہت گہرا ثابت ہوا۔ دنیا بھر کے نشریاتی اداروں پر دبئی کی چمکتی ہوئی عماراتوں کے ساتھ دھواں، ہنگامی گاڑیاں اور حفاظتی کارروائیاں دکھائی دینے لگیں۔ اس کے بعد دبئی کے بارے میں برسوں سے قائم محفوظ اور پرامن مقام کا تصور کمزور پڑنے لگا۔ ایک عام یورپی یا شمالی امریکی خاندان جو اپنی چھٹیاں کئی ماہ پہلے منصوبہ بندی کے ساتھ گزارتا ہے، اس کے لیے سب سے اہم چیز اپنے اہل خانہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے گھروں میں بیٹھے مسلسل میزائل حملوں، فضائی دفاعی نظام اور جنگی خبروں کی تصاویر دیکھتے ہیں تو وہ اپنی تعطیلات کے لیے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جہاں کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ ہو۔ سیاحتی اداروں کے مطابق اب بڑی تعداد میں لوگ متبادل مقامات کا انتخاب کر رہے ہیں۔ مالدیپ، ماریشس ممالک میں سیاحوں کی دلچسپی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ انہیں نسبتاً زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ دبئی کی سب سے بڑی خصوصیت یہی تھی کہ اسے ایک جدید، محفوظ اور پرسکون عرب شہر تصور کیا جاتا تھا۔ جب یہی تصور متاثر ہوا تو اس کی کشش بھی کم ہونے لگی۔ دبئی کی معیشت کا ایک اور انتہائی اہم ستون اس کی جائیداد کی منڈی ہے جو سیاحت کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے۔ آج ہوٹلوں میں ہونے والی بڑے پیمانے کی منسوخیاں اور کرایوں میں کمی کل کو پرتعیش رہائشی منصوبوں اور نئی تعمیر ہونے والی جائیدادوں کی قیمتوں پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ دنیا کے امیر سرمایہ کار، خواہ وہ روس سے ہوں، یورپ سے یا برصغیر سے، انہوں نے دبئی میں سرمایہ کاری اس لیے کی کیونکہ یہ شہر ایک متحرک، بین الاقوامی اور ہمیشہ سرگرم رہنے والے مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہاں دن اور رات زندگی رواں رہتی تھی۔ لیکن جب ہوٹل خالی ہونے لگتے ہیں، بین الاقوامی پروازیں معطل ہو جاتی ہیں اور سیاحوں کی آمد کم ہو جاتی ہے تو شہر کی معاشی رفتار بھی سست پڑنے لگتی ہے۔ یہی صورتحال سرمایہ کاروں کی سوچ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر سیاحت میں نمایاں کمی آتی ہے تو خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ خریداری کے مراکز میں آنے والوں کی تعداد کم ہوگی، تجارتی جائیدادوں کی طلب گھٹے گی اور رہائشی کرایوں میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو عالمی مالی بحران کے بعد بھی
دبئی کو مکمل بحالی کے لیے کئی سال درکار تھے، لیکن اس وقت مسئلہ مالیاتی نظام سے متعلق تھا، جبکہ اس مرتبہ بنیادی مسئلہ علاقائی سلامتی اور غیر یقینی صورتحال ہے۔ دبئی کی حکومت نے گزشتہ برسوں میں غیر ملکی سرمایہ کاروں اور ماہرین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ طویل مدتی رہائشی اجازت نامے، خصوصی اقامتی سہولتیں اور دور سے کام کرنے والوں کے لیے نئی پالیسیاں اسی حکمت عملی کا حصہ تھیں۔ تاہم جب تک پورے خطے میں استحکام بحال نہیں ہوتا، ان پالیسیوں کے مکمل نتائج حاصل کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ کوئی بھی غیر ملکی پیشہ ور یا آن لائن کام کرنے والا فرد ایسی جگہ مستقل رہائش اختیار کرنے سے ہچک جائے گا جہاں فضائی حدود کی بندش یا ہنگامی انخلا جیسے خدشات موجود ہوں۔ کاروباری سفر اور بین الاقوامی کانفرنسوں کا شعبہ بھی دبئی کی معیشت کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ دبئی عالمی تجارتی مرکز جیسے مقامات کئی برسوں سے عالمی نمائشوں اور بین الاقوامی اجلاسوں کی میزبانی کرتے آئے ہیں۔ انہی سرگرمیوں کی وجہ سے سال کے نسبتاً کم مصروف مہینوں میں بھی ہوٹل بھرے رہتے تھے، لیکن موجودہ کشیدگی کے باعث دنیا کی بڑی کمپنیاں اپنے بین الاقوامی اجتماعات کو منسوخ یا مؤخر کر رہی ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کی سفری پالیسیاں عموماً حفاظتی ہدایات کے مطابق تبدیل ہوتی ہیں۔ جب مختلف ممالک اپنے شہریوں کے لیے سفری انتباہات جاری کرتے ہیں تو بڑی کمپنیاں اپنے ملازمین کو ایسے علاقوں میں بھیجنے سے گریز کرتی ہیں۔ صرف ایک بڑی بین الاقوامی کانفرنس کے منسوخ ہونے کا مطلب ہزاروں مہمانوں کی آمد کا رک جانا ہے، جن کے لیے سینکڑوں کمرے پہلے ہی محفوظ کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ جب اس قسم کی منسوخیاں کئی ماہ پہلے شروع ہو جائیں تو پورا سالانہ کاروباری منصوبہ متاثر ہو جاتا ہے۔ کاروباری مسافر عام سیاحوں کے مقابلے میں زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ کاروباری مراکز استعمال کرتے ہیں، کپڑوں کی دھلائی جیسی خدمات لیتے ہیں، اعلیٰ معیار کے ریستورانوں میں کھانا کھاتے ہیں اور مختلف اضافی سہولتوں پر بھی نمایاں اخراجات کرتے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی ہوٹلوں کی مجموعی آمدنی کو نمایاں طور پر کم کر دیتی ہے۔ اب سو یہ ہے کہ کیا اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے؟ اس کا جواب آسان نہیں، لیکن تاریخ یہ ضرور بتاتی ہے کہ ہر بڑے بحران کے بعد کچھ ادارے مضبوط ہو کر بھی ابھرتے ہیں۔ بڑی بین الاقوامی ہوٹل کمپنیاں اپنے مالی وسائل کی وجہ سے کچھ عرصے تک نقصان برداشت کر سکتی ہیں، مگر چھوٹے آزاد ہوٹلوں اور مقامی کاروباروں کے لیے یہ دور انتہائی مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ عموماً جب سیاحت بحال ہونا شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کم خرچ اور درمیانے درجے کے مسافر واپس آتے ہیں، جبکہ پرتعیش سیاحت نسبتاً سست رفتاری سے بحال ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دبئی کی سیاحت دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہو جائے تو اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں کو اپنی سابقہ قیمتیں بحال کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ بحالی کا ایک اہم پہلو فضائی سفر بھی ہے۔ جب کوئی فضائی کمپنی کسی راستے کو بند کر دیتی ہے تو اسے دوبارہ شروع کرنے میں اکثر کئی ماہ لگ جاتے ہیں۔ اس دوران عملے کی منصوبہ بندی، پروازوں کے اوقات، بیمہ کے اخراجات اور دیگر انتظامی معاملات میں بڑی تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں۔ اگر فضائی کمپنیاں خلیجی فضائی حدود سے گریز کرتی رہیں تو سفر کے راستے لمبے ہوں گے، ایندھن پر زیادہ خرچ آئے گا اور نتیجتاً فضائی ٹکٹ مزید مہنگے ہو جائیں گے۔ جب سفر مہنگا ہوگا تو قیمت کے لحاظ سے حساس ممالک کے مسافروں کی تعداد بھی مزید کم ہو سکتی ہے۔ دبئی کے لیے سب سے بڑا امتحان صرف سیاحوں کو دوبارہ واپس لانا نہیں، بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ کسی بھی شہر کی عمارتیں، سڑکیں، ہوائی اڈے اور ہوٹل نسبتاً کم وقت میں دوبارہ اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے خدشات کو ختم کرنا کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ سیاحت کی صنعت اعتماد پر قائم ہوتی ہے جب کوئی خاندان اپنی سالانہ تعطیلات کی منصوبہ بندی کرتا ہے یا کوئی سرمایہ کار کسی نئے منصوبے میں سرمایہ لگانے کا فیصلہ کرتا ہے، تو وہ صرف موجودہ حالات نہیں دیکھتا بلکہ آنے والے مہینوں اور برسوں کے استحکام کا بھی اندازہ لگاتا ہے۔ اگر کسی مقام کے بارے میں مسلسل غیر یقینی کی خبریں سامنے آتی رہیں تو بہت سے لوگ احتیاط کو ترجیح دیتے ہیں۔ دبئی کی کامیابی کی بنیاد ہمیشہ اس بات پر رہی
کہ اس نے خودی طرز زندگی، عالمی معیار کی سہولتیں، معاشی مواقع اور علاقائی استحکام ایک ساتھ موجود ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا بھر سے سیاح، سرمایہ کار، کاروباری شخصیات اور مختلف شعبوں کے ماہرین اس شہر کا رخ کرتے تھے۔ لیکن موجودہ بحران نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی معیشت اپنے ارد گرد کے حالات سے مکمل طور پر الگ نہیں رہ سکتی۔ جب پورے خطے میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اثرات تجارت، سرمایہ کاری، فضائی سفر، سیاحت اور صارفین کے اعتماد تک ہر شعبے میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ دبئی کے پاس اب بھی جدید بنیادی ڈھانچہ، عالمی معیار کے ہوائی اڈے، پرتعیش ہوٹل، شاندار تفریحی مراکز اور مضبوط مالی وسائل موجود ہیں۔ یہی عوامل مستقبل میں اس کی بحالی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، تاہم صرف یہ سہولتیں کافی نہیں ہوں گی۔ اگر دنیا بھر کے مسافر دوبارہ خود کو محفوظ ہوٹل بھی خالی رہ سکتے ہیں تو بہترین ہوٹل بھی خالی رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے آنے والے مہینے دبئی کی سیاحتی صنعت کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر خطے میں کشیدگی کم ہوتی ہے، فضالمی اعتماد بحال ہونا شروع ہوتا ہے، تو سیاحت بھی آہستہ آہستہ دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر غیر یقینی صورتحال برقرار رہی تو بحالی کا سفر کہیں زیادہ طویل اور مشکل ہو سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے سیاحتی مراکز اکثر بحرانوں کے بعد دوبارہ سنبھل جاتے ہیں، لیکن ہر بحران کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ بعض اوقات چند مہینوں میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض مواقع پر اعتماد بحال ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ دبئی کے لیے بھی اصل کامیابی اسی وقت ممکن ہوگی جب دنیا بھر کے لوگ ایک بار پھر اسے محفوظ، مستحکم اور قابل اعتماد منزل کے طور پر دیکھنا شروع کریں گے۔ آخر کار دبئی صرف بلند و بالا عمارتوں، مصنوعی جزیروں یا پرتعیش ہوٹلوں کا نام نہیں، اس کی اصل طاقت وہ اعتماد ہے جو اس نے برسوں کی محنت سے دنیا بھر میں قائم کیا تھا۔ اگر یہی اعتماد کمزور ہو جائے تو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، جدید تعمیرات اور شاندار سہولتیں بھی پہلے جیسا اثر پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ بحران ایک اہم سبق بھی دیتا ہے کہ عالمی معیشت، سیاحت اور سرمایہ کاری صرف عمارتوں یا منصوبوں پر نہیں، بلکہ امن، استحکام اور اعتماد پر قائم ہوتی ہیں۔ جب یہ عناصر مضبوط ہوں تو شہر ترقی کرتے ہیں، سیاح آتے ہیں اور سرمایہ کاری بڑھتی ہے۔ لیکن جب یہی بنیادیں کمزور پڑنے لگیں تو اس کے اثرات معیشت کے ہر شعبے میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ دبئی کے سامنے آج سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا وہ ایک بار پھر دنیا کو یہ یقین دلا سکے گا کہ وہ پہلے کی طرح محفوظ، پرامن اور عالمی معیار کی سیاحتی منزل ہے۔ اگر اس سوال کا جواب آنے والے وقت میں مثبت ثابت ہوتا ہے تو بحالی ممکن ہے، لیکن اگر عالمی اعتماد دوبارہ قائم نہ ہو سکا تو دبئی کی سیاحتی اور مہمان نوازی کی صنعت کو اپنی سابقہ شان و شوکت حاصل کرنے میں بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں دبئی کے مستقبل کا حقیقی فیصلہ ہوگا، کیونکہ آخرکار کسی بھی شہر کی سب سے قیمتی دولت اس کی عمارتیں نہیں بلکہ دنیا کے لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے۔